سلطان صلاح الدین ایوبی کی عدالت میں ایک عیسائی شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور بعد میں وہ عورت اسلام قبول کر کے ایک مسلمان تاجر سے شادی کر لی۔ شادی کے چند دن بعد جب مسلمان تاجر اپنی دکان پر پہنچا تو اسے تاجروں نے عورت اور مرد کو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، سلطان صلاح الدین ایوبی کی عدالت میں ایک دن عجیب اور نازک مقدمہ پیش آیا۔ ایک عیسائی شخص جس کا نام مائیکل تھا عدالت میں حاضر ہوا اور اپنے سابقہ بیوی کے متعلق بات کرنے لگا۔ مائیکل نے اپنی بیوی کو کچھ عرصہ پہلے طلاق دی تھی اور اس طلاق کے بعد اس کی بیوی نے اسلام قبول کر لیا۔ عورت کا نام مریم تھا اور اس نے مسلمان ہونے کے بعد ایک مسلمان تاجر یعنی یوسف سے شادی کر لی تھی۔ یوسف ایک خوشحال اور دیانت دار تاجر تھا اور اپنے نئی دلہن کے ساتھ خوشحال زندگی بسر کر رہا تھا، لیکن اس کی شادی کے چند دن بعد مائیکل نے ایک عجیب اور غیر متوقع قدم اٹھایا۔ یوسف اپنی روزمرہ کی زندگی میں مصروف تھا اور شادی کے بعد کے چند دنوں میں اس کے کاموں میں بھی خوشحالی اور برکت آ گئی تھی۔ اس کی نئی زندگی میں سکون اور خوشیوں کا سلسلہ جاری تھا۔ ایک دن وہ حسب معمول اپنی دکان پر کام کر رہا تھا جہاں دیگر تاجروں نے اسے شادی کی مبارکباد دی اور خوشی کا اظہار کیا۔ یوسف نے مسکرا کر سب کا شکریہ ادا کیا، لیکن ابھی وہ اپنی باتوں میں مصروف ہی تھا کہ اچانک مائیکل جو مریم کا سابق شوہر تھا یوسف کے پاس آیا۔ مائیکل کا رویہ نہایت گستاخانہ تھا اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی، جیسے وہ کوئی عجیب بات کرنے والا ہو۔ وہ بغیر کسی جھجک کے یوسف کے قریب آیا اور طنزیہ انداز میں بولنے لگا، تو کیسی لگی میری کی ہوئی دلہن؟ اس فکرے نے یوسف کو حیران کر دیا اور وہ فوراً سمجھ گیا کہ مائیکل کا ارادہ اچھا نہیں ہے۔ مائیکل کے اس طنزیہ جملے کا مقصد یوسف کو نیچا دکھانا تھا، جیسے کہ وہ اپنی سابقہ بیوی پر اب بھی کسی طرح کا حق رکھتا ہو۔ مائیکل کی بات سن کر یوسف کا خون کھول اٹھا۔ یہ فکرہ نہ صرف یوسف کی غیرت اور عزت پر حملہ تھا بلکہ اس نے یوسف کے دل میں غصے کی آگ بھڑکا دی تھی۔ یوسف کو لگا جیسے مائیکل نے اس کی عزت پر سوال اٹھایا ہو اور یہ بات برداشت سے باہر تھی۔ مائیکل کی بات عجیب اور بےہودہ تھی کیونکہ اس نے مریم کو طلاق دے دی تھی اور اب وہ قانونی اور شرعی طور پر بھی اس کی بیوی نہیں رہی تھی۔ اس کے باوجود مائیکل کا یہ گستاخانہ انداز اس بات کا غماز تھا کہ وہ یوسف کی خوشیوں کو برباد کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یوسف کا دل کر رہا تھا کہ وہ مائیکل کو فوراً سزا دے، لیکن وہ جانتا تھا کہ اس طرح کا رد عمل نہ صرف اس کی شخصیت کے خلاف ہے بلکہ اسلام کے اصولوں کے بھی خلاف ہے۔ یوسف نے غصے کے باوجود خود پر قابو پایا اور مائیکل کو سخت سست کرنے کے بجائے فیصلہ کیا کہ وہ اس معاملے کو عدالت میں لے جائے گا۔ یوسف سمجھتا تھا کہ انصاف کے لیے عدالت ہی صحیح جگہ ہے اور اس معاملے کا حل سلطان صلاح الدین ایوبی کی عدالت میں ہونا چاہیے۔ مائیکل کی یہ عجیب بات اور رویہ یوسف کے دل میں مزید غصہ اور ناراضگی پیدا کر چکے تھے، لیکن یوسف کی بربادی اور صبر نے اسے ایک مناسب راستے پر چلنے کی ترغیب دی۔ یوسف ایک انتہائی صابر شخص تھا، لیکن مائیکل کے اس فکرے نے اس کے صبر کا پیمانہ لبریز کر دیا تھا۔ غصے سے بھرا ہوا اس نے مائیکل کو سخت سست کہنا شروع کر دیا۔ یوسف کا دل کر رہا تھا کہ مائیکل کو سزا دے، لیکن اس نے خود کو روکا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اسلام میں صبر اور برداشت کی بڑی اہمیت ہے۔ یوسف نے اپنے غصے پر قابو پایا اور فیصلہ کیا کہ وہ اس مسئلے کو عدالت کے سامنے پیش کرے گا تاکہ انصاف ہو سکے۔ یوسف اور مائیکل دونوں سلطان صلاح الدین ایوبی کی عدالت میں حاضر ہوئے۔ مائیکل نے اپنا موقف بیان کیا کہ وہ مریم سے پہلے شادی کر چکا تھا اور اب وہ یوسف کی بیوی ہے، لیکن مائیکل یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ وہ اب بھی اسے اپنا سمجھتا ہے۔ یوسف نے عدالت کے سامنے اپنا موقف بیان کیا اور مریم نے اسلام قبول کر لیا اور اب وہ اس کی جائز بیوی ہے۔ دونوں فریقین کے بیانات سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے غور کیا کہ یہ معاملہ نہ صرف ازدواجی بلکہ مذہبی نوعیت کا بھی ہے۔ جب عدالت میں مریم کو پیش کیا گیا تو اس کا چہرہ مطمئن اور پرسکون تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں اپنے ماضی کی مشکلات کی جھلک بھی موجود تھی۔ مریم نے گواہی دینے کے لیے جب کھڑے ہونے کی اجازت لی تو وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے احترام اور اعتماد کے ساتھ کھڑی ہوئی۔ اس کی آواز میں عزم اور یقین تھا۔ مریم نے اپنی کہانی بیان کرنا شروع کی۔ میں مائیکل کی بیوی تھی اور ہمارے درمیان کچھ عرصہ تک رشتہ قائم رہا، لیکن وہ رشتہ بہت مشکلات اور تکالیف سے بھرا ہوا تھا۔ مائیکل کی طرف سے مجھے اکثر بے عزتی اور نفرت کا سامنا کرنا پڑتا۔ وہ مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا، لیکن اس کا رویہ میرے ساتھ بے رحمانہ تھا۔ اس کے سخت رویے اور مسلسل ظلم نے میری زندگی کو بے معنی بنا دیا تھا۔ میں نے اس سے بارہا بات کرنے کی کوشش کی کہ ہم اپنے رشتے کو بہتر کریں، لیکن ہر بار وہ میری بات کو نظر انداز کر دیتا اور مجھے مزید تکلیف پہنچاتا۔ مریم نے گہری سانس لی
اور اپنی کہانی کو مزید واضح کرتے ہوئے کہا، آخرکار مائیکل نے مجھے طلاق دے دی۔ طلاق کے بعد میں نے اپنے لیے نئی راہیں تلاش کرنے کا فیصلہ کیا اور اسی دوران میرے دل میں اسلام کے بارے میں جاننے کا شوق پیدا ہو گیا۔ میں نے اسلام کے بارے میں تحقیق کی، قرآن کی تعلیمات کو پڑھا اور مجھے محسوس ہوا کہ اسلام میں روشنی ہے جس کی مجھے ہمیشہ تلاش تھی۔ میں نے دل سے اسلام قبول کیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا۔ مریم کی آنکھوں میں جذبہ اور خلوص واضح تھا جب وہ اپنی نئی زندگی کے بارے میں بات کر رہی تھی۔ اس نے کہا، اسلام قبول کرنے کے بعد میں نے اپنی زندگی کو نئے انداز میں جینا شروع کیا۔ مجھے اپنے فیصلے پر فخر ہے اور میری زندگی میں سکون اور اطمینان آ گیا۔ اسی دوران میری ملاقات یوسف سے ہوئی جو ایک نیک اور دیانت دار انسان ہے۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو سمجھا اور پھر شادی کا فیصلہ کیا۔ یہ شادی میری مرضی اور خوشی سے ہوئی اور اس میں کوئی زبردستی یا دباؤ شامل نہیں تھا۔ عدالت میں مکمل خاموشی چھا گئی تھی۔ سب لوگ مریم کی گواہی کو توجہ سے سن رہے تھے۔ مریم کی باتیں سچائی اور خلوص سے بھرپور تھی اور اس کی گواہی نے عدالت کو ہر فرد پر گہرا اثر ڈالا۔ اس نے واضح طور پر بتایا کہ مائیکل نے اسے طلاق دے دی تھی اور اب اس کا مائیکل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مریم نے اس بات پر زور دیا کہ اس نے اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا اور اپنی مرضی سے یوسف سے شادی کی۔ مریم نے گواہی کے بعد عدالت میں ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے مریم کی گواہی کو سنا اور پھر باقی لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ مریم کی گواہ نے مقدمے کا فیصلہ مزید واضح کر دیا تھا اور یہ بات ثابت ہو چکی تھی کہ مائیکل کا اب مریم پر کوئی حق نہیں رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ایک بہت ہی دانش مند اور منصف حکمراں تھے۔ انہوں نے شریعت کے اصولوں اور انسانیت کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ چونکہ مائیکل نے مریم کو طلاق دے دی تھی اور مریم اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا ہے، اس لیے اب مائیکل کا اس پر کوئی حق نہیں رہا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد مریم آزاد ہو گئی تھی اور اس نے یوسف سے شادی کر کے ایک جائز اور شرعی تعلق قائم کیا ہے۔ سلطان کا فیصلہ سن کر مائیکل حیران اور غصے میں آ گیا تھا۔ وہ اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا کہ مریم اب اس کی نہیں رہی۔ اس نے عدالت میں شور مچایا اور کہا کہ یہ فیصلہ غلط ہے، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسے سختی سے تنبیہ کیا اور کہا کہ شریعت اور عدالت کے فیصلے کے خلاف بولنا ایک سنگین جرم ہے۔ مائیکل کو عدالت سے باہر نکال دیا گیا اور اسے خبردار کر دیا گیا کہ وہ آئندہ ایسی گستاخانہ باتیں نہ کرے۔ مقدمہ ختم ہونے کے بعد یوسف اور مریم نے اپنی زندگی کو خوشحالی سے گزارنا شروع کیا۔ مریم نے اسلام کے اصولوں کو گلے لگا دیا اور اپنی نئی زندگی میں سکون پایا۔ یوسف نے اس کا خیال رکھا اور اس کے ساتھ محبت اور عزت سے پیش آیا۔ مائیکل کی طرف سے کوئی مزید مداخلت نہیں ہوئی اور دونوں نے اپنی زندگی کو سکون کے ساتھ بسر کیا۔ اس واقعے سے سلطان صلاح الدین ایوبی کے عدالتی نظام کی عظمت اور انصاف کی اعلیٰ مثال قائم ہوئی۔ ان کا فیصلہ نہ صرف شرعی قوانین کے مطابق تھا بلکہ انسانی حقوق اور اخلاقی اصولوں پر بھی مبنی تھا۔ اس واقعے نے لوگوں کو یہ سبق دیا کہ انصاف کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے اور ہر فرد کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہونا چاہیے۔ آخر میں یوسف اور مریم نے اپنی زندگی میں انصاف کی فتح کو محسوس کیا۔ عدالت میں جو فیصلہ آیا وہ نہ صرف اپنی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے تھا بلکہ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اسلام میں عورتوں کے حقوق کا تحفظ بھی اہمیت رکھتا ہے۔ مائیکل کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اس نے آئندہ کسی کی زندگی میں مداخلت نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ کہانی اس بات کی بہترین مثال ہے کہ کس طرح انصاف اور شریعت کے مطابق فیصلے لوگوں کی زندگیاں بدل سکتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا دانش مندانہ فیصلہ اور یوسف کا صبر و تحمل اس واقعے کی کلید تھے۔ اس واقعے سے لوگوں کو سیکھنے کا موقع ملا کہ دین اسلام میں حقوق اور انصاف کی کتنی زیادہ اہمیت ہے اور کس طرح ہر فرد کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہونا چاہیے۔ ناظرین، اس طرح کی پیاری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔